جی ہم شرعی دم کے لیے چند نہایت اہم قاعدے ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہمارے حسن اعتقاد تھا اور نیت کا خالص اور اخلاص ہونا اس میں اور مقصد کا بہترین ہونا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس میں اطاعت کے کاموں میں، نمبر 3 بھی آپ اس کو کہہ دیتے ہیں، اطاعت کے کاموں میں سبقت اور معصیت یعنی نافرمانی کے کاموں سے نفرت۔ جس قدر معالج اللہ کی جانب قریب تر ہوگا، اللہ کے حکم سے اس کی قرات میں اس قدر زیادہ اثر ہوگا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو تاثیر بھی الٹ ہو جائے گی۔ اطاعت میں کمزوری اور معصیتوں میں ہیلا زوری کی وجہ سے انسان پر شیطان کا تسلط قائم رہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ سورۃ الزخرف تھا، آیت نمبر 36۔ اور جو بھی رحمان کے ذکر سے اندھا پن اختیار کرے گا، منہ موڑ لے گا، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیں گے، بس وہ اس کا ہم نشین بن جائے گا۔ لہٰذا معالج کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ذات ایک بہترین صالحہ کا کردار ادا کرے، 5 وقت نماز با جماعت ادائیگی کے ساتھ، مرد ہے تو مسجد میں ضروری ہے اس کی نگہداشت رکھے، صداقت، امانت، صبر، رضا، ان چیزوں کا بھی اس کے اندر کوالٹیاں ہوں، ان کا خاص خیال رکھے۔ پھر 4 نمبر پہ مشکوک اور حرام کاموں سے کنارہ کش ہونا۔ یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں عامل کامل بابا جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ نہاتے ہیں، اور جن کے جوئیں چل رہی ہوتی ہیں، رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، اور میل سے میلے کچیلے ہوتے ہیں، پہلی تو بات ہے کہ وہ اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے گندے لوگوں کے پاس شیاطین ہو سکتے ہیں، کالا جادو ہو سکتا ہے، ایسے بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے صفائی ستھرائی، اس کے بعد قرآن کا، نمازوں کا اہتمام، اور خالص ہونا نیت، نہ کہ میری گدی کے نیچے کوئی پیسے رکھ جائے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب مشکوک اور حرام کاموں سے کنارہ کش ہونا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ دم کا بہانہ کر کے اجنبی عورتوں سے خلوت میں نہ بیٹھے۔ بہت سے واقعات آپ سن چکے ہیں، وقت ملا تو ان واقعات پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی کہ بچی کو یہاں چھوڑ جائیں، ذرا سا دیکھا کوئی گڈ لکنگ خاتون ہے، گڈ لکنگ بچی ہے، جوان ہے یا ٹین ایجر ہے، تو یہاں چھوڑ جائیں، 1 ہفتہ اس کو ہم دم ڈالیں گے۔ بڑے ہی اس کے بارے میں واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور اب تو میڈیا اتنا ان ہو گیا کہ ایسی جگہوں پہ پہنچ بھی جاتا ہے، اور ایسی جگہ کے واقعات آپ تک پہنچانے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اکثر خواتین کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ آ کے بتاتی نہیں اور چھپا جاتی ہیں، کیونکہ پیچھے ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ گر جاتی ہیں مردوں سے چھپ کے، بہانہ بنا کے، تو اس لیے اپنے ساتھ ہوئے بھی ناانصافیاں کہہ لیا، ظلم کو وہ چھپا جاتی ہیں۔ تو ایسے بندہ جو عورتوں سے خلوت میں بیٹھے، وہ کیسے ایک عالم ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید کی حدیث سے بیان فرمائی۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو، یعنی صرف عورتوں کے ساتھ اکیلے میں خلوت میں نہ بیٹھو۔ انصار کا ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کا دیور جیٹھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی کیا اس کا بھابھی کے ہاں داخل ہونا بھی منع ہے؟ یعنی بھابھی وغیرہ اس سے بھی پردہ کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور جیٹھ تو اس بارے میں موت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آج کے دن کے بعد کوئی آدمی بھی اس عورت کے پاس داخل نہ ہو جس کا خاوند گھر میں موجود نہیں۔ داخل ہونے سے مراد اس کے گھر میں جانا، مگر اس کے ساتھ 1 یا 2 آدمی ضرور ہوں، تب اجازت ہے۔ ان احادیث کے پیش نظر کوئی مومن دم پڑنے والا کسی عورت پر اکیلے میں یا بند کمرے میں دم نہیں پڑے گا، اور جب جو دم پڑنے والا اس طرح کا مطالبہ کرے تو وہ فاسق آدمی ہے۔ اس سے دم پڑھوانے کی بجائے اسے جوتے لگا کر گھر سے نکال دینا چاہیے، اور اگر اس علاقے میں ہے تو اسے علاقے سے نکال دینا چاہیے۔ میں کینیڈا کا سارا دیکھ رہی تھی، اور اس میں اتنی حیران ہوئی کہ ان کے ملک میں کوئی سناسی بابا، کوئی منگالی بابا، کوئی کسی قسم کا وہاں ڈھنگوسلا نہیں ہے، وہاں سخت پابندی ہے، اور کوئی انٹر ہی نہیں ہو سکتا ایسا انسان وہاں پہ۔ کوئی تویز دھاگے گنڈے وہاں نہیں آپ کو ملتے۔
تو یہ ہماری ملک میں ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کرتے اور جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے، دیواریں بھری ہوئی ہیں، پنجاب تک جاتے ہوئے دائیں بائیں دیواروں پہ دیکھیں تو بنگالی بابا اور آپ کے کام 1 منٹ میں اور 1 دن میں، تو ان پہ سخت پابندی لگانی چاہیے۔ پھر 5واں اس کا پوائنٹ ہے کہ معالج اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دے۔ بعض اوقات مریض جو ہی حاضر خدمت ہو، معالج اس کے پاس بیٹھ کر فوراً دم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مریض پر معصیتوں کی علامات نمایاں ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کے حالات یہاں تک واضح ہوتے ہیں کہ مریض دین پر بھی قائم نہیں ہوتا اور معالج اسے کوئی نصیحت وغیرہ نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ بعض مریضوں کو اسیب زدگی اور مصیبت آتی ہی اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے، خصوصاً جنوں کا تسلط اور غلبہ ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے۔ مثلا اگر کوئی خاتون ہے وہ پلکنگ تھریڈنگ کرتی ہے، اور یا پردہ جو شرعی پردہ ہے وہ نہیں کرتی، تو اس پہ پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے پلکنگ تھریڈنگ کرنے والے پہ، اور اس کے لعنت کرنے والے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو حدیثیں مل جائیں گی کتاب میں۔ اسی طرح گھروں میں ہمارے، جیسے شروع میں نے کہا میوزک، تصاویر کھینچنا، اب تو سیلفی اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، اور لگانا اور لٹکانا۔ اسی طرح گلے میں کوئی کالا دھاگا باندھا ہوتا ہے، بازو میں کچھ باندھا ہوتا ہے، تویز گلے میں لٹکایا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو انسان پہلے ان کو اس چیز کی دعوت دے، اس کے بعد پھر دم ڈالے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شریر جنات اکثر تسلط ان پر جماتے ہیں جن میں دین کی قلت، دلوں کی ویرانی اور ذکر باری تعالیٰ سے دلوں اور زبانوں کی ناآشنائی ہوتی ہے، جس سے وظائف شریعہ اور جو تحفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں تحفظات، ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ارشاد ربانی سورۃ حامیم سجدہ میں 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص سے بات کے لحاظ سے کون بہتر ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے بے شک میں مسلمان ہوں۔ معالج کے لیے یہ ضروری ہے کہ دم پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعوت کے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھے۔ مریض اور اس کے متعلقہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تقوی، نمازوں کی حفاظت، ذکر اور دعا کی کثرت اور نافرمانیوں سے کنارہ کش رہنے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر اور استقامت اختیار کرنے کی تلقین کریں۔ ہماری والدہ جب دیکھتی تھی کہ کوئی بچہ مسلسل بیمار ہے یا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو چھوٹا بچہ تو گود میں بڑے بہن بھائیوں کے گود میں بٹھا کے ان کو مسجد میں بھیجتی تھی، اور مسجد کے دروازے پہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو وہ آتے گزرتے ہوئے بچوں پہ آیت الکرسی یا جو دم ان کو یاد تھا وہ پڑھ کے دم کرتے ہوئے چلے جاتے تھے، یا مسجد کے امام کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ یہ اس طرح جگہ جگہ ان جگہوں پہ مائیں نہیں جاتی تھی، نہ ہی بچوں کو جانے دیتی تھی۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اب ہماری ڈاکٹروں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، بچے ہم نے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں کوئی اتنے پرانا دور بھی نہیں ہے، لیکن آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو مسجد کے باہر بچے اٹھا کے بڑے بہن بھائی یا والد کھڑے ہوتے تھے ان کو دم ڈلوانے کے لیے۔ تو نمازی پرہیزگار ہونا، 5 وقت کا نمازی اس کا ہونا، ذکر الہی میں مشغول ہونا اور دعوت تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے۔ مریض کے اسرار و رموز کو پردہ اخفا میں رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آیا اس کی بات دوسرے کو، دوسرا آیا اس کی بات پہلے کو سناتا پھرے۔ معالج کسی کے سامنے مریض کا راز نمایاں نہ کرے، اور اگر کوئی بات کرنا ضروری ہو تو مریض کا نام واضح نہ کرے، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی حرکت پسند نہیں کرتا، لہٰذا لوگوں کے لیے اندرونی حالات اور اسرار فاش نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ اس کے پاس امانت رکھا جائے، المستشار مؤتمن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ یہاں تک کافی ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ان سے مریض کے حالات کی معلومات رکھنا اور جنات کی حقیقت کی پہچان ہونا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔